اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور مرنے کے بعد وہ کہاں سونپا جائے گا۔ یہ سب کچھ ایک دفتر میں لکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف انسانوں کو ہی دیتا ہے، نہیں، اور وہ جاندار جو خشکی پر رہتا ہو، دریاؤں میں رہتا ہو، سمندروں میں رہنے والا ہو، ہر مخلوق، پرند چرند درند کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے، اور ان میں سے ہر جاندار کی ضرورت مختلف ہے اور وہ ہر جاندار کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ ہر جاندار کے زندہ رہنے کے لیے اس نے سب وسائل مہیا کر رکھے ہیں، اور یہ نہیں کہ وہ صرف رزق ہی دے رہا ہے، وہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون سا جاندار کہاں رہ رہا ہے اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اور وہ اللہ جس نے زمین اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ ہر انسان اس زندگی میں اچھے اور برے حالات سے گزرتا ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں آیا جس کو خوشی خوشی ملی ہو یا نعمتیں ملی ہو، اور ایسا بھی کوئی انسان اس دنیا پر نہیں آیا کہ جس کو تکلیفیں ملی ہوں۔ اور ہر انسان کی زندگی میں یہ جو دونوں روح ہیں نا، یہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا بھی ہے اور نعمتیں لے بھی لیتا ہے۔ ایسے موقع پر ایک مومن کا طریقہ کار اور اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلم اور بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سراسر بہتر ہوتا ہے۔ بظاہر کوئی چیز اگر اس کو اچھی نہیں لگتی، تکلیف دہ لگتی ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے اللہ کا فیصلہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ مومن رات پا کر شکر ادا کرتا ہے اور بلائی سے بیٹھتا ہے اور تکلیف اٹھا کر صبر کرتا ہے اور نیکی پاتا ہے۔ ایسا حال مومن کے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا، اور مومن کو اللہ کے راستے پر چلنے سے اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب غلطیاں معاف کر دیتا ہے۔ مصیبت اور آزمائش مانگنی نہیں چاہیے۔ انسان کے لیے بہترین دعا عافیت کی دعا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اذن سے کوئی بندے پر اگر آزمائش آ جائے تو وہ صبر کا ذریعہ اختیار کرے، اور وہ یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور انہیں بہتر اجر دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی تو بہرحال ختم ہو کر رہ جائے گی، اس کے جتنے بھی غم اور تکلیفیں ہیں وہ سب زندگی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گی، لیکن ایسے موقعوں پر انسان اللہ کی ناشکری کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، گلے کرتا ہے، تو یہ سب کچھ اس کے اعمال میں جمع ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی دکھ اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی آپ نے اس ناشکرے پن کی وجہ سے تکلیف اٹھاتا ہے، تو اپنے لیے یہ سزا کا موقع فراہم کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے اور صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بہترین اجر ہے اور ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی موت نہیں، ہمیشہ انسان زندہ رہے گا، کوئی بیماری نہیں، ہمیشہ انسان تندرست رہے گا، کوئی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ انسان جوان رہے گا۔ اور جس نے جنت میں جانا ہے اس نے کرنا کیا ہے؟ اس نے کیا کرنا ہوگا کہ شیطان کی بات کو چھوڑنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسا کرنے والوں کے لیے میں جنت کا راستہ آسان کر دوں گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی بات ملتی کہاں سے ہے؟ یہ کتاب ہدایت سے ملتی ہے نا۔ تو ان لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا، بھائی اللہ کی بات کو نہ ماننا یہ بہت بڑا کفر ہے، حد سے زیادہ
علیحدہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے متعلق جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی بات کو ٹھکرایا، نہ ماننا، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، کس بات کا کفر؟ کہ ہدایت کی پیروی نہ کی، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو ٹھکرایا، ہمارے احکامات اور ہماری آیات کو نہ ماننا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مان لیا، عمل صالحہ کیے، ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ بہت ضروری ہے، صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، ایمان لانے کے بعد عمل صالحہ کرنے بہت ضروری ہے۔ وہ کس طرح؟ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کیے، نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنات، وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا کی ہے، ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہے، ایک انسان ہے۔ فرشتے کیا ہیں؟ جن کے اندر نیکی نیکی ہے، وہ گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اپنی کوئی مرضی نہیں۔ جنات کے پاس اختیار ہے، انسان کی طرح نیکی اور بدی دونوں کے لیے ان کے پاس چانس ہے، لیکن وہ زیادہ تر برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ابلیس ان کا نمائندہ ہے، کیونکہ جو شیطان ہے نا وہ جنوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے جو کہ ان دونوں کے بعد آئی، خلیفہ کہلا کر۔ اس مخلوق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر رکھا ہے اور اس کو آزمایا، امتحان میں ڈالا کہ اب تم کیا کرتے ہو۔ تو یہ ہم سب کی ایک آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا اس کو کرتے ہیں یا کہ اس کی نافرمانی کر کے شیاطین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو بات یہ ہے کہ خوش قسمت دنیا کے وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی فرما برداری میں گزارا اور مرنے کے بعد وہ جنت میں چلے گئے۔ اور بد قسمت، بد بخت، بد نصیب وہ لوگ جنہوں نے اس اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ اور اللہ کی حبیب کی نافرمانی میں گزارا اور مرنے کے بعد وہ دوزخ میں چلے گئے، کیونکہ انسانی زندگی پر اس کے اپنے عملوں کا اثر ہوتا ہے۔ جو کچھ انسان کرتا ہے وہی کچھ نتیجہ بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ یہ اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو اس دنیا کی منڈی میں یکساں موقع فراہم کیا ہے، کوئی اچھا کرے یا برا کرے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اچھا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انعام رکھا ہے اور برا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سزا رکھی ہے۔ جس طرح یہ جان دار العمل ہے، کوئی عمل کرنے کی جگہ، کوئی کام کرنے کی جگہ، اگلا جان دار الجزا ہے۔ جو کام اس دنیا میں کرو گے اس کا صلہ، اس کا بدلہ اگلے جان میں پا لو گے۔ یہ دنیا کسی کی جاگیر نہیں، یہ دنیا کسی کی وراثت نہیں، یہ دنیا کسی کی میراث نہیں۔ یہاں ہر آدمی امتحان کے لیے آیا ہے اور جس وقت ٹائم پورا ہو گیا اپنا بوریا بستر ٹھپ کر کے یہاں سے چلا جائے گا۔ جس طرح کہ ایک طالب علم ہے، اس کو ایک حل کرنے کے لیے ایک پرچہ دیا جاتا ہے، اس پر ٹائم لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تو نے اس پرچے کو 2 گھنٹے میں حل کرنا ہے۔ تو جس وقت ٹائم ہو جاتا ہے تو اس وقت اس سے پرچہ لے لیا جاتا ہے۔ وہ بے شک کہے کہ کچھ لکھنا ہے، کچھ کاٹنا ہے، تو استاد کہے گا کہ نہیں بھائی ٹائم دیکھو، نہ لکھ سکتے ہو نہ کاٹ سکتے ہو۔ تو اسی طرح جس وقت ہماری زندگی کا ٹائم ختم ہو گیا اور موت کا فرشتہ آ گیا تو نہ سانس بڑھے گا نہ سانس کم ہوگا، جان لے کر چلا جائے گا۔ اس وقت انسان اس عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم برزخ، عالم آخرت میں چلا جاتا ہے۔ اور جس انسان کا باس بعد الموت پر یقین نہیں، وہ ملت اسلامیہ کا فرض کہلانے کے قابل نہیں،
واسے بادل موت کا مطلب کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے. ان قبروں سے ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اٹھانا ہے. ثم اذا شاء انشرہ، اس وقت ہم چاہیں گے اس بندے کو قبر سے نکال کر میدان حشر میں کھڑا کر دیں گے. میرے دوستو برادران اسلام، ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام ایک انصاری کے جنازہ میں تشریف لے گئے. ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو حضور علیہ السلام ایک جگہ پر بیٹھ گئے. سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے آگے پیچھے بیٹھ گئے. تو آپ نے سر مبارک اٹھا کر یہ کہا کہ مومن بندے کے لیے جب موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو آسمان سے سفید چمکنے والے چہروں کے فرشتے آتے ہیں اور ان کے ساتھ جنت کا کفن ہوتا ہے اور خوشبو ہوتی ہے، اور وہ اس مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر فرشتہ موت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نکلو. اس طرح اس کی روح کو بدن سے نکالا جاتا ہے کہ جس طرح ایک مشکیزے کا منہ کھول دیا جاتا ہے اور سارا پانی فوری طور نکل جاتا ہے. اس طرح اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. تو وہ فرشتہ موت اپنے ہاتھوں میں ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. جو روح نکلتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے فرشتہ ان دوسرے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں. جہاں پر ان کو فرشتوں کا کوئی گروہ ملتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے، تو وہ اس کے نام سے پکارتے ہیں جو کہ ادب و احترام سے اس کا نام دنیا میں لیا جاتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، جہاں تک کہ فرشتے اس کی روح کو پہلے آسمان کے پاس لے کر جاتے ہیں تو دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھل جاتا ہے. وہاں سے کچھ اور فرشتے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں تک جب پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا اعمال نامہ علین میں رکھو اور اس کو رہا کر. وہاں سے یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے، اور قبر میں جب یہ روح آتی ہے تو وہ اصحاب لینے والے فرشتے قبر میں اس کو بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو ثابت قدم رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. اس وقت آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو. اس طرف سے اس کو جنت کی بالکل خوشبو آتی رہے گی اور جنت کی ہوائیں آتی رہیں گی. اس وقت اس کا نیک عمل اس کے پاس اس کو مانوس کرنے کے آ جاتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن پاک اس کے پاس ایک خوبصورت شکل میں آتا ہے اور قبر کی تنہائی، خوف اور گھبراہٹ سے اس کو یہ مدد دیتا ہے. اسی طرح جب کافر اور منکر کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے وہی سیاہ رنگوں والے فرشتے سیاہ ٹاٹ لے کر آتے ہیں اور مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر فرشتہ موت آتا ہے اور مرنے والے کا روح اس طرح نکالتا ہے جس طرح کہ کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہو اور اس کو کھینچا جائے. اور جب یہ روح باہر نکلتی ہے تو مردار سی بدبو ہوتی ہے. جب اس کو فرشتے لے کر چلتے ہیں تو راستے میں جو دوسرے فرشتے ملتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے، یہ کس بدبخت کی روح ہے. یہ سب فرشتے اس کا برا نام لے کر بتاتے ہیں جس نام سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، یہ فلاں بن فلاں ہے. جب اس کو لے کر پہلے آسمان پہنچتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا. یہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اس بندے کا اعمال نامہ سجین میں رکھو.
جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے اور وہ روح دوبارہ بدن میں آ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ فرشتے اس کو بٹھا کر قبر میں وہی سوال کرتے ہیں جو کہ اس مومن بندے سے کیے گئے تھے۔ لیکن یہ بدکار آدمی یہ کہتا ہے لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، تو اس کو دوزخ کا لباس دیا جاتا ہے، دوزخ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس طرح وہاں سے اس کو جہنم کی آنچ اور گرمی اس کو پہنچتی ہے اور اس کی قبر کو اس پر بہت تنگ کیا جاتا ہے، اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ پسلیاں بھی ادھر ادھر ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو برادران اسلام، قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر صاحب قبر کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک بہترین باغ ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہی قبر صاحب قبر کے لیے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک بہت برا گڑھا ہے۔ اگر قبر والے نے اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ اور اللہ کی حبیب کی نافرمانی میں گزارا تو وہ مرنے کے بعد دوزخ میں چلا گیا، اور جس انسان نے اس دنیا کی زندگی کو اللہ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب کی فرما برداری میں گزارا اور وہ مرنے کے بعد وہ جنت میں چلا گیا۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر انگریزوں والی ریسرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ جو کچھ قرآن و سنت میں ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ انگریزوں والی سچ کہ قبر میں رستہ ہی کوئی نہیں، منکر نکیر کہاں سے جاتے ہیں، گزرنے کا رستہ ہی کوئی نہیں، وہ میرے اسلامی بھائیوں کہ فرشتے اللہ کا نور ہوتے ہیں، تو اللہ کے نور کے لیے کسی چیز میں سے گزرنا یہ بالکل آسان ہوتا ہے۔ وہ زمین میں سے گزر جاتے ہیں، لکڑ لوہے میں سے گزر جاتے ہیں، ان کو تالا کھولنے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بات آئی سمجھے؟ جس طرح کہ یہ فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مومن آیت نمبر 45 اینڈ آیت نمبر 46، تو اس میں فرعون کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرعون اور اس کے لشکر کو صبح اور شام آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کو بہت بڑے عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق بھی اس سے آیا ہے کہ ہم نے نوح کی قوم کو پانی میں ڈبو کر پھر اس کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ تو اس واسطے قبر کا عذاب برحق ہے۔